قد افلح من زکا. خاتمہ محاسبہ نفس کی ضرورت کو بیان ہے. بہت کچھ سننے کے بعد، بلکہ کے سنانے کے بعد، لکھنے کے بعد اخیر باب ہے خاتمہ. خاتمہ کس میں ہے؟ محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں. نفس کا محاسبہ، جو کچھ سنے ہو سمجھے ہو اس کا محاسبہ کرو، اس پہ عمل بھی ہے یا نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. حضرت نے بلایا ہم لوگوں کو، خانقاہیوں کو، کہا دیکھو تم لوگ جو آگے نہیں بڑھ رہے ہو، انہیں کہ نہیں بڑے لوگ سکھائی، میں تھوڑا تھا بڑی، اس میں تو چھوٹا بھی محاسبہ نہیں. جو آگے نہیں بڑھ رہے ہو اس وجہ سے محاسبہ تو وہ نہیں کرتے. ہم نے پہلی مرتبہ محاسبہ کا لفظ ہی سنا تھا. انہوں نے 10 اصول لکھے، اس کا محاسبہ. خاتمہ اس کے بارے میں محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں، کہ جو کوئی پڑھا ہے سیکھا ہے اس پر عمل بھی ہے کہ نہیں، مستحضر ہے کہ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دنیا لہو لہو کی جگہ ہے. لہو لہو کی جگہ. کوئی اپنی عمارت کو دیکھ کر کے مست، کوئی اپنی جائیداد کو دیکھ کے مست، کوئی اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کے مست. خدا سے کافی. یہ واقعہ میں سنا ہوں، ابھی یاد آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو ایک قبہ پختہ خوبصورت بنا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آواز بنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ قبہ پختہ تھا، ہوتا ہے نا، بس چھوٹا ہی تھا، چھوٹا بڑا میں نہیں کہتا. دیکھا انہوں نے کہ قبہ ہے، پختہ عمارت خوبصورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ سے کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ فلاں کا. وہ بھی صحابی تھے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بولے نہیں. ہم لوگ رہتے اگر خلاف رہتے لاننا شروع کر دیتے، نہ بولے نہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ اب تم کچھ منکر کو دیکھو تو سوچ سمجھ کو محاسبہ کرو. محاسبہ ہے، یہ درمیانی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بولے نہیں. دیکھیے ایک دن 2 دن کے بعد وہی صحابی آئے خدمت میں، تو حضور نے توجہ نہیں فرمائی جیسے توجہ فرماتے تھے. کچھ کہا نہیں، نظر پھیر دی. اس کا رجحان دنیا کی طرف جا رہا ہے. صحابہ کو کہاں برداشت کہ بھائی دیکھو، صحابہ نے ان صحابی نے صحابہ سے ریاض کیا کہ کیا بات ہے، جو نظر میرے پر شفقت کی رہتی تھی اس میں کچھ کمی محسوس کرتا ہے. یہ میں نے حضرت سے سنا. اب کہاں سے سنا میں نہیں پتا. تم انہیں کی سنی نہیں مانا، سب انہیں کی سنی. ان کو خیال ہو گیا، جیسے میں نے بیان کیا تھا نا کہ بہت بڑے مفتی امام شاہ ولی اللہ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ امام تھانوی کی نظر جیسے پہلے سے اس میں کمی محسوس کرتا ہوں، کوئی پھری ہوئی نماز شیخ کی نظر کو دیکھتا ہے. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجھ کو اس حال میں تم چھوڑو کہ تمہاری طرف میں منشرح القلب ہو کے ملوں. اگر تم کوئی بات کہہ دو گے تو انقباض ہو جائے گا. جب مجھ کو اپنے طالبین سے انقباض ہوگا تو فائد پہنچے گا. کوئی بات ایسی نہ پہنچاؤ جس سے میرے انشاء میں فرق پڑے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہ بھی بات بنی ہے.
منشرح پر بہرحال انشراح جیسا تھا ان صحابی کی طرف، اس میں کچھ کمی محسوس کیا، صحابہ بےتاب ہو گئے، وہ صحابی بےتاب ہو گئے، صاحب اس کو بھائی کیا بات ہے، کوئی بات ہماری تیشی نہیں پہنچی، اس کی بنا پر جو نظر شفقت و عنایت تھی اس میں کمی محسوس کرتا ہوں، یہ تھا مجھ سے دین، اصلاح کی فکر ہے۔ صحابہ کو ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے، جو اٹھتا ہے کتاب لکھ دیتا ہے صحابہ کے بارے میں، تم کیا جانو، تو نے دی گہر سرے مارا شرافی دبانے مروارا، خواب سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت، جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں، جو تو اپنے معشوقہ کی نظر کو دیکھو، ان کی چال کو دیکھو، خدا کے تم کا دیکھ سکتے۔ شیخ مرشد شیخ بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ تھے، ایک طالب تھے، اب ان کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، کرامات الاولیاء حقن، شیخ بیٹھے ہوئے تھے، طالب بیٹھا، ادھر سے ایک بہت خوبصورت عورت گزری، سب ان کی نظر ادھر ہو گئی، سب کو نہیں کہتا، ان کی نظر وہ فوراً وہ عورت کی شکل میں ہو گیا خدا کی طرف سے، اور کہا تیرے شیخ کے اندر کون سی کمی ہے ادھر دیکھ رہا ہے، اصلاح تربیت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑی سی شفقت میں کبھی فرما دی ہے، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح تربیت میں، سب سیکھتے ہوتے نہیں، مطلب یہی کہ سیکھتے ہوتے نہیں۔ مولانا عبدالرشید راشد صاحب نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، پوری خط جو لکھا ہے کہ ایک ہوا چڑھ گئی، ہوا چڑھ گئی، بیٹھو ذکر کرو خلافت دو، ہوا چڑھ گئی، سیکھنا سیکھو، خون دل پینے کو لفظ جگر کھانے کو، تربیت کا کام آسان نہیں ہے، یہ ہمیں سب سے زیادہ تربیت ہی کماتا ہے تمہارا کام، بیٹھ جاؤ کھاؤ پیو، خون دل پینے کو لفظ جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، خواب سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت، جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں، شاہد بازار کے بازار۔ صحابی بہت ملول خاطر ہوئے، صحابہ سے بار بار پوچھتے تھے، دیکھیے حضور نے کہا نہیں، پھر نظر ہٹا دیا، نظر کو پہچانتے تھے، ہمارے معشوق کی نظر میں کچھ فرق آ رہا ہے کہ نہیں، حضور کے ساتھ کیسا تعلق تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آئی ایک صحابی نے جو باغ جس میں ہم لوگ ٹھہرے تھے جا کر کے، باغ وہ جگہ تھی مدینہ منورہ میں، اب سب مسجد نبوی میں آ گئی، اسی وقت اٹھے اور اس کا صدقہ کر دیا، آگے بیرہا، اور بیرہا کو ہم نے دیکھا ہے، وہ مکان کے سامنے گلی کے جیسا جہاں کے دیکھا وہاں پر، اب نہیں کچھ، اب تو اس میں چرائی بچھی رہتی ہے، قالین بچھی رہتی ہے، ہم کو ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ جگہ جو آپ یہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سب سے زیادہ محبوب چیز ہے جب تک نہیں خرچ کرو گے، بر کو نیکی کو نہیں پہنچو گے، بزرگی کو نہیں پہنچو گے۔ صحابی تو یہی مقصود تھا کہ اللہ کے ہاں ہم اللہ کے محبوب ہو جائے۔ وہ صحابی بیٹا ان سے پوچھتے کیا بات ہے، کوئی بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا بھائی کچھ تو نہیں معلوم، تم جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو تمہارے مکان کو دیکھ کے پوچھا یہ کس کا ہے، تو ہم نے بتایا یہ تمہارا، بس اس کے بعد کوئی بات نہیں، بس سمجھ گئے کہ یہی بات ہے، سمجھ گئے، دنیا کی طرف نگاہ۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین،
الم یان للذین آمنوا. ایک آدمی نے بہت عمدہ مکان دکھ رہا ہے, بہت بڑا, بہت اچھا, طرح طرح کے نقشے کا ہے. اب مجھ سے چاہتے تعریف کرانا, حالانکہ بہت میں نے تعریف نہیں کیا. ہاں یہ نہیں کہا بہت اچھا, الحمدللہ میں نے یہ نہیں کہا اچھا ہے. فضولیات اس میں کتنی چیزیں اپنے ہمیں دیکھتے ہی رہتے. ادھر ان صحابی سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور قبے کو دیکھا, بس کہو یہ چیز حضور کو ناپسند ہوئی کہ ہمارا صحابی دنیا کی طرف جا رہا ہے. آئے قرآن لیا, مزدوروں میں برابر. حضور سے آگے کہا بھی نہیں انہوں نے, یہ بھی ایک بات ہے. پھر گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہا جی یہاں ایک عمارت تھی, وہ کیا ہوئی؟ کہا انہوں نے جب معلوم ہوا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, ان کو کچھ ناگواری ہوئی, اس وجہ سے انہوں نے کہا بھی نہیں, لیکن یہ کہا توڑ کے برابر, تو انہوں نے توڑ کے برابر کر دیا. مگر اس کے بعد کیا کہتے تھے بڑی یاد نہیں. بہت دیکھو کتنا خلوص تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی نہیں, بس یہ سمجھ نہیں گیا کہ حضور کو یہ چیز ناپسند ہے. ہم لوگوں کو بھی یہی وسیلہ اختیار کرنا چاہیے, ہو یا نہ ہو اسی طریقے پر رہنا چاہیے. ہم سب سے کرتے ہیں, بے اولاد سے بھی ہم کرتے ہیں, سب چیزیں ہم کو ناپسند ہوتی ہیں. تزین حد کے اندر ہونا چاہیے, تزین کی ممانعت نہیں ہے. کل من حرم زینت اللہ ظاہر کی زینت, اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. گرا دیا. حضرت کہتے تھے اتنا خلوص دیکھو, کہا بھی نہیں یا رسول اللہ. ہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی یہاں مکان تھا, وہ کیا ہو گیا؟ فلا کا تھا. جب یہ معلوم ہوا کہ حضور نے دیکھا, خاموشی اختیار کیا, جو الفاظ کہے ہوں اسی وجہ سے ہو گیا. اب بتائے حضور کے نزدیک کتنی قدر ان کی بڑھ گئی ہوگی. کتنا فائد پہنچا ہوگا, کتنے خبے وہاں مل گئے ہوں گے. تمہیں اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گھر کو توڑ دیا. یہ ہے یہ فنائیت صحابہ کی. صحابہ سب کے سب متقی تھے, پرہیزگار تھے. اذا سخر اللہ علیہ سعید, اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سوداء. کسی سعید کے لیے, یہ صحبت کے لیے کسی کو منتخب اللہ کرتا ہے تو سب کے سب سودا ہی ہوتے ہیں. صحابہ سب سعید تھے, اصحابی کو نجوم. اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سوداء. اچھا شعر, اذا سخر اللہ علیہ سعید, کسی سعید کے لیے کی رفاقت کے لیے کچھ لوگوں کو تجویز کرتے ہیں تو سب کے سب سعید ہی ہوتے ہیں. اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سعید. اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسا بنائے. ہماری نسبت اکابر سے ہے, اکابر دین, مجدد الملت, حکیم الامت, مسلم امت. اور ماں گنگوئی معمولی آدمی تھے, امام تھے. ماں قاسم صاحب حجت الاسلام, ان لوگوں سے نسبت تھی. بہرحال وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہیں, ان کو ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے. کیا کر رہے ہو؟ تاجر بھی محاسبہ کرتا ہے, کتنا بڑھے کتنا کرے, کرتا کہ نہیں. یہ بھی ایک معاملہ ہے خدا سے, وہاں معاملہ ہے مخلوق سے, نہ معاملہ ہے خالق سے.
محاسبہ کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. دراحال کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہوں اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب اس دن والے جہاں دن رات ہوتے رہتے ہیں. جو لڑکے میں کامیاب نہیں ہوتے کامیاب ہوتے ہیں. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. میں نے کہا نہیں کہ حضرت نے پورے خانقاہ میں کہا تم نے محاسبہ نفس نہیں کرتے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے کر لو جو کچھ کرنا ہے. چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. اس ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کی وصیتوں کو ذکر کرنا سب سے بڑے تو یہی ہیں امت کے سردار سادات الامت. وہ تو عربی میں ہے ترجمہ ہی کرتا ہوں. خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح اور شام کیے جا رہے ہو جس کا علم تجھ سے اوجھل ہے. کیا ہوگا نتیجہ؟ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں بس ہو گئی صبح شام. وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. پھر وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا جلدی پہ لکھا رہتا ہے جامع صاحب لکھتے ہیں وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. اس حال میں کہ تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو تم ضرور ایسا کرو. اللہ کی طاعت میں لگے ہو تو طاعتی میں لگے رہو چھوڑو نہیں. اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے. اس میں بھی اللہ مدد ان سے مدد بھی مانگو. اللہ طریق کو آسان کر دیجیے. اللہ طریق کو اپنے آسان کر دیجیے. سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے. بہت اچھا ہے اخیر خاتمہ اسی کو کیا ہے. پھر تم کو تمہارے برے اعمال پر لوٹا دیا جائے گا کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی. سب عمر دوسروں کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. اس کو بیوقوف لوگ کہتے ہیں نہیں ارے اپنے لیے ڈیوٹی بھی نہیں بنایا سب کا کرتا رہا. یہاں بھی ملامت کر دیتے ہیں اور وہاں پہ کیا کچھ ہے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے دوسروں بنا اور اپنے کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں وہ جو صرف دوسروں کی فکر میں رہے اپنی فکر نہیں کیا. جلدی کرو جلدی کرو. ابو بکر صدیق ہے یہ اس سے برقرار ہو سکتا ہے. جلدی کرو جلدی کرو اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے اس کا گزرنا تیز ہے. ملک الموت پیچھے چلا آ رہا ہے چھوڑے گا نہیں تم کو. اس سے مراد موت یہ حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت عمر کے لیے. یقول الخلیفۃ الثانی عمر بن الخطاب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتزینوا الارض الاکبر یوم
لا یوم تولدون لا یخفی منکم خافیہ. بہت اچھی کتاب ہے. جمع میں اتنی نصیحت کم ہے. یہ ابوبکر صدیق کی اب ان کی نصیحت ہوئی ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب کر لو. یہ سب کے لیے بڑا سب کے لیے. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو اور عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. جس دن تم لوگ پیش ہوگے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی. تمہارا سب کیا دھیان سامنے آئے گا. اس کا بھی مراقبہ ہونا چاہیے. ہم یہی کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو ناگوار ہو. یہ ہے مراقبہ محاسبہ. ويقول خلیفۃ الثانی عثمان ابن عفان ابن اعظم اعلم ملک الموت الذی وکل بک لم یزل یخلفه. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اے ابن اعظم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے لگا ہوا ہے. جہاں پر کسی کو پخانے میں موت دے دیتا ہے ریل پہ جاتا ہے راستے میں جاتا ہے. دن رات ہو رہا. بہت سے پخانے میں نہیں نکل سکے. مدیر تھے بادشاہ کو تھے پخانے سے نکل نہیں سکے. تیرے پیچھے ہے اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے. اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قرض کرے تو اپنے بچاؤ کا سامان کرے. ابھی تمہارے ساتھ اس وجہ ہے کہ غیروں کی طرف ان کی موت ان کا روح قبض کر رہا ہے. اس لیے تو اس کی تیاری کرو. آئے گا پیچھے تمہارے چھوڑے گا نہیں. اور غافل نہ ہو اس لیے وہ تجھ سے غافل نہیں ہے. جو لکھا ہوا کتنی فہرست تیار ہو رہی ہے. آدمی سمجھتا ہمارا گھر مطمئن ہو گیا. یہاں کی فہرست ہم نہیں بتا رہے ہیں. وہ تو وہاں کے لا یخفو لا یخفا کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی. ويقول الخليفة الرابع علي بن ابي طالب يا ايها الناس ان اخوف ما اخاف عليكم طول الامل واتباع الهوى واما طول الامل فينسى الاخره واما اتباع الهوى فيضل عن الحق. چوتھے خلیفہ حضرت علی فرماتے ہیں اے لوگوں تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع کا. بڑی بڑی امیدیں یہ کرنا وہ کرنا سب کو. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے. طول عمل امیدیں اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. سنو دنیا پیش پھیر کر چل چکی. دنیا تم سے جا رہی ہے وہ آخرت سامنے آ رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں بس تم آخرت کے طالب بن جاؤ. یہ حضرت علی کا بات یہ ہے بات. اس بات کو کوئی سنتا ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بات سنو دنیا پش پھیر کر چل چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں بس تم آخرت کے طالب بنو. دیکھیے اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. میں نے دیکھا روایت میں ایک صاحب نے لکھا اللہ معاف ہے کو کہ حضرت علی کا 14 قدم دنیا میں تک بڑھ چکا ہے. بہت بڑے آدمی سب لوگ. میں نے کہا جب 14 قدم چل چکے تھے آپ سے کہتے ہیں سلسلہ چشتیہ سب سے بڑھا ہوا ہے. آپ کا بانی مبانی جو چشتی ہو دنیا دار ہے تو حضرت حاجی مہاتانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. تو حضرت علی دنیا دار ہو چکے تھے ہمارے مٹان دیا. بہت بڑے آدمی تھے. باقی بات میں نے عالمیت سے بھی کہا.
ایسے لوگ اپنے لوگوں میں بھی بات ہوئی. حضرت متحد ایک شربت، شہد کا شربت پینا چاہتے تھے، سال بھر اس کو ٹالتے رہے، نہیں پیا. دنیا سے گئے اور ان کو کہتے ہیں 14 قدم دنیا میں تب جا چکے. ایک گمراہی ہے. صحابہ کو مطلب کہا گمراہ ہو جاؤ گے، راستہ تو ہوا. میں نے کہا جب حضرت علی گمراہ تھے، دنیا دار تھے، گمراہ تھے، پھر حضرت علی صاحب ماتھانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ جب پانی گندا چلا ہے تو نہ حضرت تھانی اسے بچ سکتے نہ حضرت علی صاحب بدل سکتے. دنیا دار میں ہوں گے ہی نہیں. جو پانی یہاں سے گندا چلا ہے تو وہ پردہ گندا یہاں بھی رہے گا، آگے بھی رہے گا، پیچھے بھی رہے گا کہ نہیں؟ اب وہ ظاہر کرتے بہت کس کی اثر سے بڑھ کے کیا چیز کیا بڑھ کے ہم ان سب سابقہ ایسے لوگ اپنے لوگوں میں سے تھے. ان میں سے ہر ایک کے چاہنا بس تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے، جبکہ کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہ رہ جائے گا. ويقول الحسن البصری، حضرت حسن البصری فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا نگراں ہے. حسن بصری حضرت علی کے خاص شاگردی سمجھیے. حضرت بصری فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا نگراں ہے، وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنے محاسبہ کیا ہے. اللہ اسے ہم کو توفیق دے. اور قیامت دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کے رکھا. معاملہ رکھا نہیں کہ محاسبہ نہیں ہے، جہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. وَيَقُولُ الْمَهْرَانِ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسَبَ نَفْسَهُ مُحَاسَبَةَ الشِّرْكِ. میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ بندہ متقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس سے اتنا سخت محاسبہ کرے جتنا کہ ایک سازی دوسرے سازی سے کرتا ہے. دو شریک میں تجارت میں، کاروبار میں ایک دوسرے محاسبہ کرتا ہے تو اپنے نفس سے ویسی محاسبہ کرو. اس لیے کہا گیا کہ نفس سے بڑے ہی خیال کرنے والے شریک وہ سازی کی طرح نفس کو دھوکہ دے دے گا. اگر تم اس سے حساب نہ کرتے رہو تو تیرا مال لے کر چلا جائے گا. فرماتے ہیں اس زمانے میں اس کی بہت خود مصنف لکھ رہا ہے، اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے جبکہ فتنوں اور خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور وہ شرور جو انسانوں کو بہکام ہے ان کی زیادتی ہو گئی ہے. اخیر میں دعا کر رہے ہیں وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا أَن يُصْلِحَ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَأَن يُصْلِحَ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَأن يُصْلِحَ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا وَأن يَجْعَلَ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ. اس کا ترجمہ نہیں کیا. ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، شاید مصنف لکھ رہے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اسماء حسنہ کے توفیل اور صفات اولیاء کے توفیل. اللہ کی صفات یا اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو درست فرما دے، ہمارے امر کی عصمت حفاظت اسی میں کہ ہمارا دین محفوظ ہے. وہاں یوسر دین لطیف معاشرہ دنیا کو بھی درست کر دے کہ اس میں اللہ ہمارے معاش ہے وہ بگڑے گی، بگاڑ پیدا ہوگا. وَأَن يُصْلِحَ لَنَا آخِرَتَنَا اللہ ہماری آخرت کو درست فرمائیے جس میں ہماری معاد ہے. اے اللہ اس زندگی کو زیادہ کریے، ہر خیر میں زیادہ کریے، زیادہ فی پورے والموت راحت، اور موت کو راحت ہر تکلیف سے بڑھا دیجیے.
موت کے بعد راحت ہو جائے، زندگی میں لے جائے، نہیں ان کا جامع دعا۔ موت کے بعد یہ نہیں کہ اور مصیبت آ جائے، موت کو تمام آفات و بلیات کا خاتمہ کرنے والا بنا دیے۔ اللہم آت نفسی، اللہم آت نفوسنا تقوانا، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفوس کو تقوی دیجیے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے، آپ بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں، آپ اس کے ولی بھی ہیں اور مولا بھی ہیں۔ میں صاحب نفس میں عرض کروں تو آپ مولا نفس ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تمت رسالت واشرف فی قواعد فی تزکیہ نفوس۔ رسالت کے لیے 10 قاعدے تمام ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ طریق کی فہم عطا فرما، اس پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رضا کے کاموں کے کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور جو آپ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں اللہ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر اور راحت کا سامان اور آخرت میں نجات اور یہ درجہ اولیاء تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔ اللہ منی اسرک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ منی اسرک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔